اچھی خبریں آ رہی ہیں, سپریم کورٹ اجازت بھی دے رہی ہے. ایک نقطہ جو سپریم کورٹ نے اٹھایا کہ کسی کو الیکشن لڑنے سے الیکشن کمیشن کیسے روک سکتا ہے, تو عوام کا فیصلہ. سپریم کورٹ آف پاکستان میں آج جتنی بھی ہیئرنگز ہوئی ہیں ان تمام فیصلوں کے خلاف جو کہ لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ نے دیے ہیں, ڈفرنٹ پارٹس آف کنٹریز کے جتنے کانسٹیٹیوشنل بینچز نے وہ پٹیشنز کو ڈسمس کیا, وہ ساری سپریم کورٹ میں ابھی تک جو سمانتیں ہوئی ہیں وہ تمام کی تمام جو ہیں ان سب کو سپریم کورٹ سیٹ اسائڈ کر رہی ہے. اور الیکشن کمیشن کی جتنی ایڈمنسٹریٹو مینوپولیشنز تھی, ہیرا پھیریاں تھیں اس الیکٹورل پروسیس کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے, جتنی چیٹنگز اور مینوپولیشن کی ہیں وہ ساری کی ساری سپریم کورٹ کے سامنے ایکسپوز ہو گئی ہیں. اور سپریم کورٹ اب ونس اینڈ فار آل ٹائمز ٹو کم ان تمام چیٹنگز پہ, مینوپولیشنز پہ ون بائی ون پوائنٹ آف لا کو سیٹل کرتے جا رہے ہیں, جس میں پرائمریلی پروکلیم اوفینڈر کے پوائنٹس تھے. سپریم کورٹ میں اب تک ڈفرنٹ بینچز کا جو ویو آیا ہے وہ ون لائنر ہے کہ کسی بھی پروکلیم اوفینڈر کو کانسٹیٹیوشن میں کسی جگہ نہیں لکھا کہ الیکشن لڑنے سے روکا جائے, اور ان کی پٹیشنز الاؤ کی ہیں. اسی طرح پروپوزر اور سیکنڈرز کے جو ایشو ہیں اس کو سپریم کورٹ سیٹل کر رہی ہے. آج ہم شوکت بسرا صاحب اور صنم جاوید خان صاحبہ کے نامینیشن پیپر کی ریجیکشن کے اگینسٹ سپریم کورٹ میں جو لاہور ہائی کورٹ کے فل بینچ کے فیصلے تھے اس میں اپیئر ہوئے. آنریبل بینچ نے جو پری لیمنری ہیئرنگ کی ہیں اور سبمیشنز اب تک لی ہیں اس میں ان کو سننے کے بعد الیکشن کمیشن کو اسٹریٹ اوے ٹائم دیا, نوٹس دیا, اور الیکشن کمیشن کی استدعا پہ کہ اب اس میں تھوڑا سا ٹائم دے کے الیکشن کمیشن سے انسٹرکشنز لے لیں, اس کو دوبارہ ہیئرنگ کو ریزیوم کرنے کا 1:45 یعنی کہ تقریباً 2 بجے جو ہے وہ ٹائم دیا ہے. اس میں ون کویسچن آف لا پرائمریلی ہے کہ کسی بھی جو کینڈیڈیٹ ہے اس کو جب سیکشن 60 سب سیکشن 2B کی ریکوائرمنٹ میں کوئی ایسی ریکوائرمنٹ نہیں ہے جو کہ بعد ازاں ایک رول 51 آف الیکشن ایکٹ کی امینڈمنٹ کے تھرو جو رول کبھی نوٹیفائی نہیں ہوا اس کو بیس بنا کے جوائنٹ اکاؤنٹ یعنی کہ کسی بھی شخص کا کینڈیڈیٹ کو اپنا الیکشن ایکسپنس کا ایکسکلوسیو اکاؤنٹ یا ایگزسٹنگ اکاؤنٹ جو ہے وہ ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ شوکت بسرا صاحب نے اور صنم جاوید صاحبہ نے اپنے جوائنٹ اکاؤنٹس یعنی کہ شوکت بسرا صاحب کا فیملی کے ساتھ اور صنم جاوید صاحبہ کا والد صاحب کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ انہوں نے ڈکلیئر کیا. تو یہ ایک لیگل پروپوزیشن ہے وچ از اے کیس آف فرسٹ امپریشن بفور دا سپریم کورٹ آف پاکستان. اسی کی فردر ڈیٹیل ہیئرنگ جو ہے وہ اب 2 o'clock جو ہے وہ سپریم کورٹ نے رکھی ہے, اور ہم انشاءاللہ انتہائی اچھی جو ابھی تک پری لیمنری سبمیشنز دی ہیں یا جو پری لیمنری آبزرویشنز ہے سپریم کورٹ کی اس سے انتہائی مطمئن ہے, اور بہت اچھے کی امید جو ہے وہ انشاءاللہ ہم توقع کر سکتے ہیں 2 بجے ہیئرنگ کے بعد. کہ الیکشن کمیشن آج کوئی تاخیری حربہ اپنانا چاہتی تھی اور ڈیلیئنگ ٹیکس وقت زیادہ مانگ لیا گیا تھا, یہ کیا ڈیولپمنٹ کی سوال؟ ایک طرف سپریم کورٹ آف پاکستان میں الیکشن کمیشن کا ریپیٹڈلی موقف یہ رہا ہے کہ جی بہت ہم ٹائٹ جو ہے وہ اسکیجول کے مطابق چیزوں میں آگے بڑھ رہے ہیں. ایک طرف ہم نے دیکھا کہ چند ایسے امیدواران ہیں جس پہ سارا کا سارا الیکشن کمیشن کا زور ہے, تو اس حالات میں جو کنڈکٹ رہا ہے الیکشن کمیشن کا تھرو آؤٹ ایز اس نے الیکشن کمیشن کی جو سینکٹیٹی ہے پاکستان میں بطور آزاد ادارہ جو کریڈیبلٹی ہے اس کو بالکل فار آل ٹائمز ٹو کم جو ہے وہ ختم کر دیا, اور الیکشن کمیشن جیسے اداروں کو اپنی ساکھ بحال کرتے ہوئے اب کئی سال جو ہے وہ لگ جائیں گے. کئی الیکشن 5-6 الیکشن جو ہیں پاکستان میں مزید ہوں گے, اور اگر الیکشن کمیشن نے اپنا قبلہ درست رکھا, آزادی اور خود مختاری سے اپنے فیصلے کیے, تو ہی کسی وقت جا کے اس کی جو ڈیمیج ریپوٹیشن ہے وہ ڈیٹیریٹڈ ریپوٹیشن ہے, اور اس حد تک ڈیمیج ہو گئی ہے کہ اس کو ریسٹور کرنے میں دے وڈ ریکوائر اے لاٹ آف ٹائم. میاں صاحب آپ بڑے عرصے سے ماہر قانون دان ہیں, بڑے عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں, آپ نے اپنی زندگی میں کبھی دیکھا کہ الیکشن کے دنوں میں دفعہ 144 نافذ ہو جائے؟ دیکھیں جب ایسے حالات آ جائیں تو یہ پری پول ریگنگ, پولیٹیکل انجینئرنگ اور کسی بھی ایک سیاسی جماعت کو کارنر کرنے کی, ڈس انٹیگریٹ کرنے کی, پیس بائی پیس جو سٹیج وائز اور سٹیپ وائز اسٹریٹجی ہے اس کا یہ حصہ ہے. یہ سارا کا سارا جو الیکٹورل پروسیس ہے یہ سو فار اب تک جو نظر آتا ہے یہ فراڈ پر, چیٹنگ پر اور مینوپولیشنز پر مبنی ہے. اس آنے والے سال 2024 کے الیکشن کی جو کریڈیبلٹی ہے یہ کمپرومائز ہو چکی ہے, اور اس کی کوئی بھی ویلیڈیٹی جو ہے وہ نیشنل اور انٹرنیشنل جو بھی سٹینڈرڈز ہیں فیئر اینڈ فری الیکشن کے اس کے اوپر یہ پورا نہ اترتا ہے. یہ ایک ناجائز قسم کے الیکٹورل پروسیس سے ایک ناجائز جو الیکشن کی پیداوار کی حکومت ہوگی وہ ایک ناجائز حکومت جو ہے, ایک آلود زدہ حکومت جو ہے وہ کنسیڈر ہوگی. ان حالات میں نہ ہی تو ہے یہ جمہوریت کی ساکھ بحال ہوگی, نہ ہی پاکستان کے ادارے اپنی ساکھ بحال کریں گے, اور عوام میں جو ان کا پبلک کانفیڈنس ہے, جو پبلک ٹرسٹ ہے وہ آلریڈی ختم ہو چکا ہوا ہے. میاں صاحب آپ عمران ریاض خان صاحب کو عدالتوں میں ریپریزنٹ کرتے رہے ہیں, اس حوالے سے
آپ جس بلڈنگ میں آج موجود ہیں یہاں پر قاضی صاحب نے نام لے کر کہا تھا کہ عمران ریاض خان صاحب کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ ہمارے سامنے خود ہیں، تو آپ نے اس حوالے سے کیا مشورہ دیا عمران ریاض خان؟ ساتھ ہی عمرے کی روانگی کے لیے وہ جانا چاہ رہے ہیں، اس پہ تھوڑا آپ کا 2 فولڈ کوشچن ہے. آپ نے عمران ریاض جس وقت باہر آیا تھا، میں نے عمران ریاض خان کے ساتھ ایک پوڈ کاسٹ بھی کی تھی، ایک فارمل انفارمل کانورسیشن کی تھی. اس میں بھی عمران ریاض نے یہ واضح کیا تھا کہ جس دن ہمیں اس طرح اپنے عدالتی اور عدلیہ کے اداروں پر اپنا اعتماد اس طرح ہوگا کہ یہ انڈیپینڈنس کے ساتھ اپنے فیصلے کریں، اور وہ فیصلے صرف کریں نہیں بلکہ عوام میں یہ تاثر بھی نظر آئے کہ یہ واقعی آزاد فیصلے ہیں، اور ان فیصلوں کی روشنی میں اگر جو ہو یہ واضح طور پر کسی بھی پبلک کے نمائندے کی یا کسی پبلک کے ریپرزنٹیٹیو کی یا کسی پبلک کے سٹیزن کی یہ جس وقت یہ کانفیڈنس اپنے اداروں پہ آ جائے گا تو عمران ریاض بھی فوری طور پر سپریم کورٹ آئے گا. میں جویریہ صدیق صاحبہ جو شہید ارشد شریف مرحوم کی بیگم صاحبہ ہیں ان کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہوں. میرے آفس میں شاذب مسعود صاحب، بیرسٹر سعد بھٹو صاحب، ہم کامنلی ریپرزینٹ کرتے ہیں. ہمیں اس کیس میں اب تک جتنا انصاف ملا ہے وہی ہم نے ایز اے کیس رول پریسیڈنٹ سیٹ کرتے ہوئے ہی عمران ریاض کے کیس کے ایکسیپشنل سرکمسٹانسز، ہاسٹائل سرکمسٹانسز کو انالائز کرنا ہے اور اس کو باریک بینی سے جائزہ لینا ہے. ہم نے محض درخواست بازی سے جو ہے وہ اپنا شوق پورا نہیں کرنا. جب ہمیں یہ 100% اعتماد ہوگا کہ یہ انصاف ہوگا نہیں ہوتا ہوا نظر بھی آئے گا، اور صرف کمزور نہیں بلکہ طاقتور کے خلاف بھی اس ملک میں فیصلے ہونا شروع ہو جائیں گے، تو یقیناً جو ہے وہ عمران ریاض بھی عدالت میں آئیں گے. ادروائز اگر ہم سے ہماری لٹمس ٹیسٹ کر کے بونافائیڈی لینی ہے تو ہم جب بھی کوئی معزز عدالت انکلوڈنگ دا سپریم کورٹ آف پاکستان بلائے گی، اوبیسلی ہم نے عدالت میں نہ کبھی آج سے پہلے حقائق چھپائے ہیں اور نہ کبھی چھپائیں گے. دوسری بات عمران ریاض کے عمرے کی ہے. عمران ریاض ایک آزاد شہری ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی قدغن نہیں ہے. اس کا PNIL یعنی کہ پروویژنل نیشنل آئیڈینٹیفیکیشن لسٹ، پاسپورٹ کنٹرول لسٹ، ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں نام رکھنے کی کوئی وجہ نہیں ہے. یہی وہ ایڈمنسٹریٹو میئرز ہیں جو کہ آپ کو نظر آتے ہیں کہ کسی بھی شہری کو آزادی رائے کا جتنا حق آپ کے سامنے دیا جا رہا ہے اور اس کو روکنے کے لیے جتنے اقدامات کیے جا رہے ہیں اس کی یہ کلاسیکل اگزامپل ہے. بہرحال عمران نے اب لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن فائل کی ہے فار دی ریموول آف دا نیم. اس کے فیصلے کا انتظار کریں. امید ہے انشاءاللہ عمران اپنی فیملی کے ساتھ اپنے بیسک رائٹس، فنڈامنٹل رائٹس کو ایکسرسائز کرتے ہوئے وہ عمرے کی ذمہ داریاں اور فرائض سر انجام کر سکے گا. تھینک یو. ٹیکنیکل کافی ہو گئے ہیں، باقی ہم نے دوسرے سیکشن میں آنا پھر دیکھ لینا. روزانہ تو نہیں ملتے نا مہر قانون دان سر لاسٹلی یہ بتا دیں کہ تحریک انصاف سے بلے کا نشان لیا گیا ہے لیکن جماعت کا نام نہیں لیا گیا، تو کہا جا رہا ہے وہ جماعت کا نام لکھ سکتے ہیں آزاد کی جگہ، مگر دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اگر وہ پاکستان تحریک انصاف کا نام لکھیں گے تو بلے کا نشان نہیں ہے تو پھر وہ آزاد بھی نہیں رہیں گے. تو یہ کیا ٹیکنیکل؟ دیکھیں میری آزاد قانونی رائے میں جس کو پاکستان کے جو لیگل جیورسٹ ہیں وہ واسٹلی جو ہے وہ ہم ایک کامن کلیکٹیو وزڈم کو شیئر کرتے ہیں. یہ جو الیکشن سمبل کا سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا ہے یہ پاکستان کی تاریخ کا متنازع ترین جو ہے وہ فیصلوں میں سے ایک گردانا جائے گا، اور اس فیصلے کی روح سے جو تباہی بربادی جمہوریت اور الیکشن کے جو پروسیس پہ آئی ہے اس کے انتہائی دورست نتائج ہوں گے. یہ ایک اٹس ان مائی اوپینین اٹ از ناٹ اے گڈ پریسیڈنٹ. میں فیصلے پر جو ہے وہ اپنی رائے دے رہا ہوں. اٹ از اے بیڈ پریسیڈنٹ فار دی ریسٹ آف دی ججز اور دا سپریم کورٹ اور فار دی فیوچر ججمنٹس ٹو فالو سچ پریسیڈنٹ، بیکاز اس نے جمہوریت کا، ڈیموکریسی کا اور الیکٹورل پروسیس کا کوئی بھلا نہیں کیا، بلکہ ہمیں پک اینڈ چوز کی بیسس پہ، ڈسکرمنیٹری بیسس پہ یہ فیصلہ جو ہے وہ ایگزسٹنگ سرکمسٹانسز میں نظریہ ضرورت کے تحت جو ہے وہ ہوتا نظر آیا ہے. قطعی طور پر بھی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پارٹی چاہے PTI ہو، پارٹی چاہے PMLN ہو، پارٹی چاہے PPP ہو یا ملک کی دیگر جماعتیں ہوں، ان کو جس طرح آج سپریم کورٹ میں آپ ریپیٹڈلی جو ہے وہ ایک آبزرویشن دیکھ رہے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہیں ان کا چناؤ کا جو اختیار ہے وہ صرف عوام کو دیا جائے، تو ٹیکنیکلٹیز اور لیگلٹیز کی بیسس پہ اس اتنی بڑی سیاسی جماعت جو کہ ممکنہ طور پر ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت ہے اس کو ٹیکنیکل بیسس پہ ناک آؤٹ کرنا، اور تمام کی تمام جو اس کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز اور آنے والے الیکشن میں اس کے پولیٹیکل کانسیکوینسز کو جو ڈیمیج، ڈیٹیریریشن اور جو پیرالائز کیا گیا اس ججمنٹ کے تحت، اٹ از ویری انفارچونیٹ. دس شوڈ ناٹ ہیو بین ڈن ان دا فرسٹ پلیس. تھینک یو سو مچ.